بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی صاحبزادی جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں اکثر مورخین کے نزدیک سب سے چھوٹی ہیں، نبوت کے 1 سال بعد جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 برس کی تھی پیدا ہوئی، اور بعض نے نبوت سے 5 سال پہلے 35 سال کی عمر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کا نام فاطمہ الہام یا وحی سے رکھا گیا۔ فاطمہ کے معنی روکنے کے ہیں، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہے۔ سن 2 ہجری محرم یا صفر یا رجب یا رمضان میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نکاح ہوا، اور نکاح سے 7 ماہ اور 15 دن بعد رخصتی ہوئی۔ یہ نکاح بھی اللہ جل شانہ کے حکم سے ہوا۔ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت آپ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی تھی۔ اس سے بھی 41ویں سال میں پیدائش، یعنی پہلے قول کی تائید ہوتی ہے، اور حضرت علی کی عمر 41 سال 5 ماہ یا 24 سال 1.5 ماہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں میں ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں ان سے رخصت ہوتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ابو جہل کی لڑکی سے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تو ان کو رنج ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا۔ اس لیے حضرت علی نے ان کی زندگی میں کوئی نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بھانجی امامہ سے نکاح کیا، جس کا ذکر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان میں گزرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، اور ایک روز خادمہ سے فرمایا کہ میں غسل کروں گی، پانی رکھ دو۔ غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، پھر فرمایا کہ میرا بسترا گھر کے بیچ میں کر دو۔ اس پر تشریف لے گئیں، اور قبلہ رخ لیٹ کر دائنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا، اور فرمایا کہ بس اب میں مرتی ہوں۔ یہ فرما کر وصال فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ انہی سے چلا، اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کی 6 اولاد، 3 لڑکے 3 لڑکیاں ہوئیں۔ سب سے اول حضرت حسن نکاح سے دوسرے سال میں پیدا ہوئے، پھر حضرت حسین تیسرے سال میں یعنی 4 سن ہجری میں، پھر حضرت محسن پیدا ہوئے، جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا۔ صاحبزادیوں میں سے حضرت رقیہ کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، اسی وجہ سے بعض مورخین نے ان کو لکھا بھی نہیں۔ دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا پہلا نکاح حضرت عمر امیر المومنین سے ہوا، جن سے ایک صاحبزادے زید اور صاحبزادی رقیہ پیدا ہوئی۔ حضرت عمر کے وصال کے بعد ام کلثوم کا نکاح عون بن جعفر سے ہوا۔ ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی محمد بن جعفر سے ہوا۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو بچپن ہی میں انتقال کر گئی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے تیسرے بھائی عبداللہ بن جعفر سے ہوا۔ ان سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور انہی کے نکاح میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، اور اسی دن کے ان کے صاحبزادے زید کا بھی انتقال ہوا۔ دونوں جنازے ساتھ ہی اٹھے، اور کوئی سلسلہ اولاد کا ان سے نہیں چلا۔ یہ تینوں بھائی وہی عبداللہ اور عون اور محمد ہیں، جن کا قصہ چھٹے باب کے پر گزرا ہے۔ یہ حضرت علی کے بھتیجے اور جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت فاطمہ کی تیسری صاحبزادی حضرت زینب تھی، جن کا نکاح عبداللہ بن جعفر سے ہوا، اور 2 صاحبزادے عبداللہ اور عون پیدا ہوئے، اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا۔ ان کے انتقال کے بعد عبداللہ بن جعفر کا نکاح ان کے ہمشیرہ حضرت ام کلثوم سے ہوا تھا۔ یہ اولاد حضرت فاطمہ سے ہے۔
ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دوسری بیویوں سے جو بعد میں ہوئیں اور بھی اولاد ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تمام اولاد 32 لکھی ہے، جن میں 16 لڑکے 16 لڑکیاں اور حضرت امام حسن کے 15 لڑکے 8 لڑکیاں اور حضرت امام حسین کے 6 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں۔